السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم شہید راہ حق حضرت سید علی میران داتار علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سید علی میران داتار علیہ رحمت رضوان غواث دریائے دین ہیں، در بحر یقین ہیں۔ آپ عالم و فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاسدار بھی تھے۔ آپ دعوت دین اور تحفظ دین کے لیے ہمیشہ ہر وقت کمر بستہ رہا کرتے تھے۔ آپ کی خدمات آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ سید تھے، آپ کے دادا کا نام علم الدین تھا، آپ کے والد گرامی کا نام اسم گرامی دوسو میاں تھا۔ سنوسی ڈول میں رہتے تھے، وہاں سے سکونت ترک کر کے مانک پور جونا آئے اور وہیں رہنے لگے۔ گجرات کے بادشاہ سلطان احمد شاہ کے زمانے میں وہ احمد آباد تشریف لائے۔ آپ کے والد گرامی ان کی بیوی احمد آباد میں خانپور محلے میں رہنے لگی اور اس کے بعد وہ پٹن شریف تشریف لے گئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام عائشہ بی بی تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا اسم گرامی سید علی رکھا گیا، اور آپ کے بھائی کا نام سید ابو محمد تھا جو عمر میں آپ سے بڑے تھے۔ سلطان محمود شاہ بھیگرا کا جو 1459 میں گجرات کے تخت پر بیٹھا اور جس نے 52 سال حکومت کی اور 1511 میں انتقال کیا، اس کا زیادہ تر وقت جنگوں میں گزرا اور وہ خاندیش کے راجا سے لڑنے کے لیے اسیر گڑھ تک گیا۔ مانڈو گڑھ کا محاصرہ کافی مدت تک رہا، اور آپ یعنی حضرت سید علی میران داتار علیہ رحمت رضوان کے والد ڈوسو میاں بھی اس لڑائی میں سلطان محمود شاہ بیگرا کا ساتھ تھے۔ سلطان محمود نے جہاں اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، وہاں نجومیوں نے کو بھی طلب کیا اور ان سے کہا کہ دیکھ کر بتائیں کہ فتح میں کتنی دیر باقی ہے۔ نجومیوں نے سلطان محمود بیگرا کو بتایا کہ جب تک ڈوسو میاں کا لڑکا سید علی لڑائی میں شریک نہیں ہوگا، فتح حاصل نہیں ہوگی۔ یہ سن کر محمود نے ڈوسو میاں کو حکم دیا کہ وہ اپنے لڑکی کو جلد از جلد میدان جنگ میں بلا لے اور باپ اور بیٹے لڑائی میں ساتھ ساتھ رہیں۔ انہوں نے خط لکھا کہ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے لڑکے سید علی کی شادی ہے۔ خط ملتے ہی آپ نے یعنی سید علی میران داتار علیہ رحمت رضوان نے والدہ سے اجازت چاہی، اور ان کی والدہ نے ان کو روکنا چاہا اور کہا کہ شادی کے بعد وہاں چلے جانا، 2-3 دن تو شادی میں باقی رہ گئے ہیں۔ وہ اس پر راضی نہ ہوئے اور وہاں سے والدہ سے اجازت لے کر روانہ ہوئے اور اپنے والد ماجد کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی۔ جب آپ اناوے گاؤں پہنچے تو آپ نے وہاں مسواک کیا اور تھوڑی دیر مراقبہ کیا۔ آخر کار میدان کارزار میں پہنچے، گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور آپ کے جسم پر کئی زخم آئے اور لڑتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ مناوے گاؤں میں آپ کو دفن کر دیا جائے۔ شہادت کے بعد آپ کے نعش مبارک کو مناوے لے جا کر دفن کیا گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سانڈنی سوار آیا اور آپ کے نعش مبارک کو صندوق میں رکھ کر لے گیا۔ چلتے چلتے سانڈنی ایک جگہ بیٹھ گئی، اس جگہ کا نام معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اناوے ہے۔ وہیں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ میدان جنگ میں سر جدا ہونے پر بھی آپ دڑا دڑ لڑنے لگے۔ آپ کا مزار مبارک اناوے گاؤں میں ہے، جو ہنجا ریلوے اسٹیشن سے بہت ہی قریب ہے اور مرجع خلائق ہے۔ آصف زدگان بڑی دور دور سے آپ کے مزار اقدس پر حاضری ہوتے ہیں اور شفا یاب ہو کر لوٹ جاتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر شہید راہ حق کے توسل سے ہماری گناہوں کو معاف فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بزرگان دین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کی مختصر تعارف کے ساتھ ایک کتاب جو ہندوستان اور بر صغیر میں مقبول اور مشہور ہے، جس کا نام ہے اخبار الاخیار۔ اس کتاب کو اپلیکیشن کی شکل میں تیار کیا گیا ہے۔ آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے پلے اسٹور پر لکھیں اخبار الاخیار۔ جیسے لکھیں گے وفا سافٹ کی جانب سے یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے نظر آئے گی اور اس پر آپ انسٹال کر لیں۔ میں پہلے انسٹال کر چکا ہوں تو اس لیے میرے پاس اوپن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میں جیسے اس پہ اوپن کرتا ہوں تو میرے سامنے اس طرح سے اپلیکیشن کھل جاتی ہے، اور بڑے شاندار اور بڑے پیارے انداز میں اپلیکیشن کھلتی ہے۔ یہاں پہ جیسے ہم لوگ اخبار الاخیار، جو اسرار الابرار ہے، جو ترجمہ ہے اخبار الاخیار کا، جو فارسی کتاب تھی، تو اس کو اردو ترجمہ کیا ہے حضرت شیخ فیض ملت مفتی فیض احمد اویسی علیہ رحمت رضوان نے۔ اوپر لکھے ہوئے اخبار الاخیار پر آپ یہاں کلک کریں تو آپ کے سامنے اس طرح سے کتاب کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہ کتاب حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان نے لکھی تھی، اور اس کا ترجمہ فیض ملت علیہ رحمت رضوان کا ہے۔ ابھی یہاں پہ آپ کے سامنے تمام بزرگوں کے نام نظر آ رہے ہوں گے۔
آپ جس بزرگ کا ذکر پڑھنا چاہیں اس پر کلک کر سکتے ہیں۔ جیسے میں چاہ رہا ہوں کہ حضرت شیخ تقی الدین محمد رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے جانوں، تو اس پر کلک کروں گا تو یہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیخ تقی الدین محمد رحمہ اللہ علیہ کا صفحہ ہمارے سامنے کھل چکا ہے۔ اس طرح سے آپ جس بزرگ کا تذکرہ پڑھنا چاہیں آسانی کے ساتھ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا مخصوص تذکرہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ جیسے میں چاہ رہا ہوں کہ خواجہ معین الدین چشتی سنجیری علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے سرچ کروں، معین میں نے اردو میں لکھا تو اس کتاب میں جتنی جگہ معین استعمال ہوگا وہ نظر آ جائے گا۔ جیسے میں لکھتا ہوں عبدالحق، جتنی جگہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان اور کسی اور بزرگ کا ذکر ہوگا تو وہ بھی نظر آ جائے گا۔ مخصوص ذکر پر کلک کرنے کے لیے آپ لکھیں شیخ احمد عبدالحق پہ کلک کریں تو یہاں آپ ان کا ذکر پڑھ سکیں گے۔ اس کی دوسری خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر میں نے ابھی یہاں پہ پڑھا، میں پڑھ رہا ہوں حضرت صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے، میں نے کچھ دیر پڑھا پھر کسی کام سے چھوڑ کر نکل گیا، پھر دوبارہ میں جب پڑھنا چاہوں گا تو ایک آپشن یہ ہے کہ آخری بار پڑھا ہوا بٹن، آخری بار پڑھا ہوا اس پہ کلک کریں تو آپ نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس صفحے کو بک مارک کر کے رکھنا، یہاں پہ بک کا آئیکن نظر آ رہا ہے، اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ 132 صفحہ نمبر ہے، آپ چاہیں تو جو چاہیں لکھ سکتے ہیں یہاں پہ، یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اس کو سیو کر دیں۔ اس طرح جتنے چاہے صفحات کو آپ بک مارک بنا کے رکھیں۔ جیسے پھر میں اس کو بھی بک مارک بنا لوں، اس کو بھی بک مارک بنا لیتا ہوں۔ جب میں یہاں پہ دیکھیں باہر آنے کے بعد یہاں پہ بک مارک کا بٹن ہوگا، اس پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے جتنے صفحات کا بک مارک ہوگا وہ نظر آ جائے گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کریں۔ بزرگان دین صلحاء و صالحات کے حوالے سے جاننے کے لیے اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور اگر آپ کو یہ کتاب ہارڈ کاپی میں مل رہی ہے تو لازمی طور پر خرید کر پڑھیں۔ کتابوں کی اوراق کی خوشبو ہاتھوں پر بڑی بھلی لگتی ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے احباب کو شیئر کریں۔